یاد رکھیے، صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات مت روکو۔ سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں، یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا۔ یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے۔ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکات پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا۔ ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یہ تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی۔ ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی۔ مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی۔ مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے۔ ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھی۔ آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں۔ کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، 2 گئیں، 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دی۔ جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں۔ کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18۔ کہا یہ 2 بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ۔ واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے۔ پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا۔ 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے،
یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے۔ سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے۔ تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل، آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے۔ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں۔ آپ دور چلے گئے، گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا۔ گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے۔ اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے۔ اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی۔ اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا، 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا، پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مجھے بتائیں، آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے۔ آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے، تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے۔ احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا
تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا. آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے. محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. اور رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز الایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا, یہ آڑ بن جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو. اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو, جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ. بیماریاں دور ہو جائیں, حادثے دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے, پھر دولت کس کام کی. اللہ صحت دے, عافیت دے, حادثات سے بچائے, آفتوں سے بچائے. بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح و سویرے صدقہ کا ادا کرو. شام میں بھی دینا چاہیے, رات میں بھی دینا چاہیے, مگر صبح و سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے. صبح و سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے, بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا. اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا, خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں جو بچ گیا. کھانا بچ گیا, چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے, چلو کسی غریب کو دے دو. چھوٹے ہو گئے کپڑے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا سردیاں آ گئی, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے, ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خرید رہے ہیں تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب. چوتھا
چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے، اس کا تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں۔ اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا۔ ہم کہتے نہیں یار، پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی، اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا۔ اب سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گئے۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ یہ ہے صدقہ۔ مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار ایک قوم سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا۔ اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ۔ اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا۔ کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے۔ اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا۔ کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع۔ اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں۔ اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے، بہت پیسے والا شخص تھا۔ ہم بیٹھے تھے، چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا۔ اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی، اس کو گھر دلوایا، پوچھیں اس سے۔ مجھے کہتا پوچھیں اس سے۔ میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کر۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہماری امی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی
اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے، اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے۔ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، اور رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں شوہ۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے، اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکات بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شوہ، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے، تو پھر ہماری باری آئے گی۔ اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟
حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار. سخی جو ہے وہ تین چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب غور کیجیے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے. کس سے؟ کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے. ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے. ایک بڑی پیاری بات کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری. بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو. سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں. ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے. بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے، بڑھ کہاں رہے، کم ہو رہے ہیں. اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں. اب سنو میرے آقا کی حدیث ہے. سبحان اللہ. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی. آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفہا، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں بقی کلھا غیر کتفہا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے. سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. بی بی عائشہ نے کہا، نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے. جتنا باٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں. تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے. تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا. لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا. اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا. بڑی کمال کی آیت ہے، بلکہ یہ آیت جو سمجھیے ہمارے فیملی کے نظام کو
میاں بیوی کے معاملات کو، زوجین کے حقوق کو اور وراثت کے معاملات کو بڑے کمال کے ساتھ بیان کرتی ہے. یعنی ایک ہی آیت میں پورے گھر کے نظام کو شاندار انداز میں ہمیں چلانے کا فارمولا رب کریم نے عطا کیا. کیا کمال کی کتاب ہے قرآن پاک، کیسا کلام اللہ ہے جو ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، فیملی لائف کیسے گزارنی ہے، کاروبار میں کیا احتیاطیں کرنی ہے، عوام میں کیسے رہنا ہے، اللہ کی رضا والے کام کیسے کرنے ہیں، جنت کی تیاری کیسے کرنی ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. اگر قرآن سے دوستی ہو جائے نا پھر پرابلم نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمیں گائیڈ لائنز آگے پیچھے سے مل رہی ہوتی ہیں، ہم قرآن سے نہیں دے رہے ہوتے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن صرف عربی میں ہے. ہمارے علماء کرام نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، آسان اردو میں ترجمے کر دیے، آسان اردو میں تفسیریں لکھ دی. اچھا پھر وہ تفسیریں بھی دعوت اسلامی والوں نے تو اور آسان کر دیا کہ اس کی ویب سائٹ میں اس کو فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دیا، اس کی اپلیکیشن بنا دی، خرچہ بھی نہیں ہوتا. اچھا جو پڑھ نہیں سکتے اس کے لیے آڈیو تفسیر بھی جاری کر دی کہ کم از کم سن لیں. اب پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں یا قرآن نہ سنیں یا نہ سمجھیں، یہ کتنی بڑی مہربانی. اب ذرا اس ایک آیت کو سمجھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. اب یہ ایسی کمال کی آیت ہے اور زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا عجیب و غریب دستور تھا، اس کو بھی یہاں اللہ نے ڈسکس فرمایا. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اسلام سے پہلے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے. معاذ اللہ، یعنی عورتیں بھی ایک طرح سے مال کی طرح ہوتی تھی. یعنی کسی کا انتقال ہوتا تو اس کا مال بڑھتا تھا نا، تو اس کی بیوی کے بھی کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا. چاہتے تو بغیر ہی مہر کے اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنی بیوی بنا لیتے، یا کسی اور سے شادی کرواتے اور مہر خود لے لیتے کہ یہ تو میرا مال ہے نا، شادی تم کر لو، مہر مجھے دے دو. یا انہیں آگے شادی نہیں کرنے دیتے بلکہ اپنے ہی پاس رکھتے تھے تاکہ ان کو جو مال وراثت ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دے، تب یہ ان کی جان چھوڑیں گے. یعنی وہ پیسے وراثت میں عورت کو ملے کر تم اب میری ہو گئی، اب تمہارے پیسے بھی میرے ہیں. اچھا، یا عورتوں کو اس لیے روک کر رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں گی تو روکنے والے لوگ پھر ان کے مال کے وارث بن جائیں گے. الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھی، اپنے اختیار سے کچھ نہ کر سکتی تھی. اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا. پیر کی جوتی مال کی طرح ایک دوسرے کے بعد ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی تعظیم نہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی بات کس سے کی؟ اللہ نے اے ایمان والو، اہل ایمان کو عورتوں سے متعلق متعدد بہت سارے آرڈرز عطا فرمائے، احکام عطا فرمائے. چنانچہ فرمائے کہ عورتوں کا زبردستی وارث بن جانا تمہارے لیے حلال نہیں. اچھا یہاں کچھ مزید تھوڑا سا جو یہ وراثت کا پرابلم آج کل چل رہا ہے کہ وارثوں کا مال لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. مال وراثت میں ہیرا پھیری، اپنے اسے ہڑپ کر جانا، حقداروں کو محروم کرنا، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. اسلام سے پہلے بھی لوگ جہالت میں یہ کام کرتے تھے اور یہ سخت ظلم ہے. یاد رکھیے کہ جو جاہلیت عرب کے لوگ تھے بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، کہتے بچوں اور عورتوں کی وراثت نہیں ہوتی. ان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا، زیادہ اثر والا ہوتا تھا، وہ جناب بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے وہ سارا مال سمیٹ لیتا تھا، مرنے والے میراث پر قبضہ کر لیتا، کمزوروں کا حصہ چھین لیتا. اور ہمارے یہاں بھی برے صغیر میں بھی اسلام سے پہلے دیگر قوموں میں یہ معاملات تھے کہ عورتوں کو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو عورتوں کو وراثت کا مال نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر، یہ سب انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا. سبحان اللہ، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے، یہ اسلام کی شاندار تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے اس افراط و تفریط کو، اسلام نے آ کر جو کنفیوژن ہے یا جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کیا. تقسیم میراث کے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے قرآن میں بیان فرمایا، محروموں کو حق دیا اور ظالموں کو ان کی حدود میں رکھا. ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ عطا فرمایا. جیسے بطور خاص یتیم
اور عورتوں کے لیے قرآن مجید نے خصوصی احکامات دیے. عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حق نہ دینے کی رسم کو بالکل باطل قرار دیا. قرآن مجید نے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین سے دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصہ اس کا قرار دیا گیا. یعنی مردوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا. اور خاص طور پر بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا، خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایکسٹرا آرڈر دیے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے. وقت ضرورت انہیں ان کا مال دینے اور پھر ان کے مال میں خیانت سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں بیان فرما دیا. اور ان کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنے والا قرار دیا گیا، جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا. مال یتیم کو کھانا یہ بہت زیادہ برا کام. اور یتیموں کی کفالت کے فضائل پتہ کیا بیان ہوئے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں، نبی پاک فرماتے دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی جنت میں اس طرح نبی پاک فرماتے جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں نا، یتیم کی کفالت کرنے والے کو میں ایسے جنت میں ساتھ لے جاؤں. اچھا فرماتے ہیں اس سب سے اچھا دسترخوان، احادیث میں مضمون ہے، وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پہ کوئی یتیم نہیں ہو. وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے. یعنی یتیم کی کفالت کرنے پر بہت زور دیا گیا. مگر آج بھی وہ زمانہ جاہلیت تھا کہ جب اسلام سے پہلے یہ کام ہوتا تھا. مگر آج بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، رشتہ داروں نے مل کر اس یتیم کا مال ہی ہڑپ کر لیا. بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے باپ باپ نے کیا چھوڑا ہمارے لیے، ہڑپ کر لیا جاتا ہے. بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا. اچھا بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹے بھائی باقی ہوتے ہیں، وہ تمام بھائی بہنوں کا حق دبا لیتا ہے. کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا والد صاحب نے کیا چھوڑا، ماں نے کیا چھوڑا. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یاد رکھیے یہ وارثوں کا حق دبانا یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام. اور ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ پیسہ کتنی خراب چیز ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے بھائی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، شریعت کے معاملات نہیں پتہ ہے. اچھا کچھ بہنوں کی طرف سے بھی ایسی، ابھی پچھلے دنوں ایک خاندان میں جھگڑا چل رہا ہے، والد صاحب، اب عجیب بات دیکھیں، کرفٹن یعنی اس اچھے ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، مگر بھائی بہنوں میں ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ جناب کسی کو وراثت نہیں ملی ہے. اچھا وراثت نہیں مل رہی، پراپرٹی بک نہیں رہی. انہی کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ رکشا چلا رہے ہیں، اور جناب وہ کروڑ پتی ماں باپ کے بیٹے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں. ایک بار مجھے کوشش کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا بھائی جب ماں باپ اتنے چھوڑ کر گئے ہیں، سب بھائی بہن بیٹھے ہیں اور تقسیم کر لے. تو پتہ بہنوں کی طرف سے کیا پیغام آیا کہ ہم جناب شریعت کے حکم کو نہیں مانتے، عورت کو بھی ہم پورا حصہ لیں گے اور بھائی کو بھی پورا حصہ ملنا چاہیے. اب یہ حال ہو گیا ہے، کہیں عورت زیادتی کر رہی ہے، کہیں مرد زیادتی کر رہے ہیں. زیادہ تر مردوں کی طرف سے زیادتی سامنے آتی ہے. مگر آپ سوچیں کہ یہ وہ مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی، مگر آج اسلام کے بعد بھی کوئی وراثت. اچھا پھر بھائی لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جناب اب تقسیم کریں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا. اب ابو کا چلتا کاروبار ہے، اگر بہنوں کو حصہ دیں گے تو ہماری پراپرٹیاں بیچنی پڑ جائیں گی. ابھی پراپرٹی کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بیچیں گے. ارے اللہ کے بندو، تمہاری 10 سال سے پراپرٹی نہیں بک رہی، بہن کو ضرورت ہے، اس کو بیچاری کو علاج کرانا ہے، اس کو اپنے بچوں کی شادیاں کروانی، اس کو اپنا گھر لینا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کنٹرول تو نہیں ہے نا. اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ وقت پر دیجیے. اور یہ والدین کا بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک کردار ادا کیجیے. جو والدین حیات ہیں، دیکھیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ہمارے یہاں اصل میں بات نہیں کرتا کوئی کہ یار ابھی سے اپنے مرنے کی بات کیوں کریں، بھائی ابھی کر لینا، بعد میں یہی بچے آپ کے لڑیں گے. جن ماں باپ نے زندگی میں بچوں کی اچھی تربیت کی، مرنے کے بعد وہ سارے بچے جڑے ہوئے ہیں، محبت سے پیار سے بھائی بہن رہ رہے، اور جہاں بتایا ہی کچھ نہیں، سمجھایا ہی کچھ نہیں، وہاں ہم نے گھروں میں لڑائیاں دیکھی. اچھے خاصے گھرانے کے بچے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں کیونکہ بھائی ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا. اچھا ایک اور مسٹیک بھی کرتے ہیں ماں باپ، چلیں یہ بات بھی میں کر لوں، وہی بات دین سے دوری ہے. بھائی مثال کے طور پہ ماں کسی بچی کے گھر پہ گئی اور جا کر کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے نا میرا سونا جو ہے نا وہ تم نے لے لینا. ابو کسی بیٹے کے گھر پہ گئے، کہا بیٹا وہ جو میں انتقال ہو جائے نا میرا پلاٹ تم نے لے لینا ہے، تمہارا ہے یہ پلاٹ. اچھا کسی بیٹے کو کہہ دیا یہ گھر تمہارا ہے، کسی کو کہہ دیا فلاں چیز تمہاری، بتایا کسی کو نہیں، خود دنیا سے چلے گئے. اب ایک بچہ کہہ رہا امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے مجھے یہ کہا تھا. او اللہ کے بندوں، اگر آپ نے کوئی ایسی وصیت کرنی بھی ہے تو سارے بچوں کو جمع کریں، ایک پیپر بنائے نا،
اور بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد پہلے تو تقسیم شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کا حق کم کر دیں, کسی کا زیادہ کر دیں. جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق آپ سب کو بٹھا کے سمجھا دیں اور سب بتا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. زندگی میں وصیت لکھنا سنت ہے, اچھا کام ہے, تو وصیت کریں. بلکہ یہاں تو میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد ہمارے مال کا کم از کم زیادہ سے زیادہ 1/3 ایک تہائی جو ہے وہ ہم کسی اچھے کام میں وصیت کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ یہ بھی وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے مال کا 30%, 20%, 25% کسی صدقہ جاریہ والے کام میں کیا جائے, باقی بچوں میں شرعی حساب سے تقسیم ہو جائے. اگر یہ وصیت آپ کر جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی سرمایہ ہے اس کا 20-25% آپ ہی کے لیے خرچ ہو جائے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی کنواں, کوئی یتیم خانہ, بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں. آپ کو جو پسند آتا ہے, کسی اچھی تنظیم کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں, ان کو دے دینا, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے, تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن کلیئر کر کے جائیں, جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیں. اور میں آج دوبارہ, اللہ کرے میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچے, بہت سارے میسجز آتے ہیں بہنوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارا حق نہیں دے رہے, وہ بیچاریاں کیا کریں, اپنے بھائیوں سے کیسے لڑیں. خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں وہ لوگ کہ جو وراثت دبا کے بیٹھے ہیں, جو جن کا حق ہے وہ انہیں نہیں دے رہے. یہ حق تمہیں برباد کر دے گا. وہ بہن تو بیچاری کچھ نہیں کہہ پائے گی, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. جو یہ یتیم کا مال ہے وہ بھی پورا ادا کریں. اگر یتیموں کا مال ہے اور بچے چھوٹے ہیں, ان کا بھی نہیں دے سکتے, تو علماء کرام کے پاس جائیں, وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان کا مال کیسے محفوظ کریں, کیسے ایسی جگہ ترکیب بنائیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پورا پورا مال ان کا ملے. یہ ذمہ داری ہے. اور یہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے چھوٹے ہوں اور میرے چھوٹے بچوں کا کوئی مال دبا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آج کسی کے بچوں کا کوئی مال دبا رہا ہے, وہ سوچے کل تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جس طرح اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, اس طرح یتیم کے مال کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں, ابھی بچپن میں بھی ان کی خیر خائی ہو, اچھی تربیت ہو, اچھی تعلیم ہو, دین سیکھیں, اور جب بڑے ہو جائیں تو ان کا جو حق ہے وہ انہیں لوٹا دیا جائے. اچھا, قرآن یہاں پر کئی جگہوں پر, ایک جگہ پر نہیں, قرآن نے بار بار یتیم کے مال کی احتیاط اور یتیم کے مال میں گڑبڑ نہ کرنے پر بار بار تنبیہ کی. جگہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا ہے اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور بار بار کہیں آگ میں جلنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وراثت کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے آگ بن جائے گا, جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. یہ نہ سوچے کاروبار کا کیا ہوگا, یہ نہ سوچے کہ پراپرٹی کا ریٹ کم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں, اپنے سرمایہ میں کام کریں, اللہ اس میں برکت ڈال دے. یہ الگ بات ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار چل رہا ہے, پراپرٹی ہے, جب اچھا ریٹ آ جائے تب. اگر کہتے نا آپس میں رضامندی سے ڈھلے ہو رہا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر کلیئر تو کر دینا کہ یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کا ہے. اب بتائیں کیا کرنا ہے, پراپرٹی یا کاروبار میں سے نکال کے دے دوں, یا آپ کہیں تو ساتھ مل کر چلتے ہیں, تو پھر کوئی ایگریمنٹ کر لیں. آج بھائی بہن زندہ ہیں, کل کسی کا انتقال ہو جائے گا, ان کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے والدین کا کیا حصہ تھا. جتنا کلیئر کر کے, جتنا واضح کر کے چلیں گے اتنا انشاءاللہ خاندان میں جھگڑا نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں ان بھائی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ماں باپ چلے گئے نا, ان کی روح خوش کرنی ہے, کبھی آپس میں لڑائی مت کریں, جڑ کے رہنا, مٹھی بن کے رہنا, وہ ہمیشہ راضی رہیں گے. یہ جو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے, سوچو قبر میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کلیئر کر لیں بھائیوں, بڑے بھائیوں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا کر لیں, تھوڑا بہن کو زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں, وہ بہن ہے, یہ میری بہن ہے اور میرا خون ہے. ایک ایک روپے کے لیے, تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں. اسلام بھی نہیں چاہتا, شریعت نہیں چاہتی. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور جس کا جو حق ہے وہ اسے ہمیں دے دینا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. اللہ کے حبیب فرماتے جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا. کر لو جو کرنا ہے, قبضہ کر لیا ہے بہن کے مال پر, یتیم کے مال پر, کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ارے کل جنت میں جانے سے روک دیے گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے دن جینا ہے اس مال کے ساتھ اس دنیا میں؟ تھوڑے سال تو رہ گئے, پھر سب نے جانا ہے. جدھر جانا ہے, اگر ادھر مار پڑنی ہے, ادھر عذاب ہونا ہے, ایک روپیہ بھی زندگی میں کسی کا نہ رکھے. وارث کا حق ہے پورا دے دیں, کاروبار میں کسی کا حق ہے پورا دے دیں, مزدور کا حق ہے پورا دے دیں. زندگی میں ایک اصول بنا لیں کہ دنیا میں سب کا حق دے دو, ورنہ آخرت میں نہیں دے سکتے. ادھر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان.
اچھا یہاں ایک آگے عورتوں پر اسی ایک ہی آیت میں صرف وراثت کی بات نہیں ہوئی ہے، عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر قرآن کس طرح خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ارشاد فرمایا عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس آیت سے متعلق یہ اس شخص کے متعلق آیت ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر کی رقم معاف کر دے، اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، عورت کو لٹکا ہوا رکھتے تھے، اپنے پاس نہ آرام پا سکے نہ دوسری شادی کر سکے، یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اور کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عورت کے ساتھ اس طرح سلوک ہو رہا ہے جیسے عورت کو پیر کی جوتی بنایا۔ جناب یہ اسلام ہے، یہ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بڑی سختیاں ہیں۔ آج کل اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں، اس طرح کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ عورتوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اسلام میں رہو گے تو تمہاری جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بتائیے یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ نبی پاک کی کئی حدیثیں ہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور پھر کیا فرمایا، سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یعنی اسلام جتنا عورتوں کی آزادی، عورتوں کے لیے سکون، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، جو اسلام بیان کرتا ہے دنیا کو کوئی مذہب بیان نہیں کرتا۔ بلکہ چلیے جناب میں تھوڑا سا اسلام سے پہلے کی بات آپ کو بتاؤں۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان نے پہلے عقل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، دین کی طرف نہیں آیا۔ اب ذرا غور کیجئے، مسئلہ جو نسوانیت ہے، فیمنزم ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، ذرا اس پہ بات کریں تو صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کر رہا ہے۔ ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفر تھے جو فلسفی تھے، انہوں نے بعد مغز ماریاں کی اور عورتوں کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس پہ غور کیا۔ کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے اسے شیطان کہا، کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، کبھی بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ آج دیکھ لیں ترقی یافتہ دور کی مثال دیکھیں کہ عقل پرست، دین بیزار غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھ دیا۔ یہ غور کیجئے نا، دنیا کے ہر اشتہار میں آپ کو عورت نظر آئے گی۔ یہ عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا یہ کھلونا ہے؟ مردوں کی آئٹم بیچنی ہے، مردوں کی چیز بیچنی ہے، اس میں بھی عورت کا اشتہار ہے، یعنی عورت کا کام یہ کر دیا گیا کہ اس کو ایک اشتہار بنا دیا گیا۔ یہ صرف دین اسلام ہے جو بتاتا ہے اگر عورت بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، بہن ہو تو عزت ہوتی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، بیوی بن کر گھر میں آ جائے تو آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا۔ یعنی عورت کا ہر روپ اسلام نے بیان کیا کہ عورت کو جو عزت اسلام میں ہے، اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ آئے جو آج سمجھتی ہیں کہ اسلام میں سختیاں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے نا، پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا اسی آیت میں ایک اور جز بڑا کمال کا بیان ہوا، وہاں یہ ارشاد ہوا کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اچھے طریقے سے گزر بسر نہیں کر رہے ہوتے، نہ کھانا پراپر دے رہے ہیں، نہ لباس دے رہے ہیں، بلکہ زیادتی کر رہے ہیں، اور جناب بعض اوقات تو شوہر فرعون بن کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت کو کبھی مار رہا ہے۔ وہ کیسا مرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ یہ کون سی جمع مردی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت تو دیکھیں کہ نبی پاک کا اپنے ازواج کے ساتھ کیا خوبصورت تعلق تھا، کیا پیار اور محبت کا ماحول تھا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنا یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ اور یاد رکھیے جتنا محبت اور پیار کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں، باہر والے نہیں ہیں۔ ہم باہر والوں کے ساتھ تو حسن سلوک بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جا کر شیر ببر بن جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا کمال کا قول ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بندہ گھر کے باہر مرد بن کر رہے اور گھر میں جائے تو گھر والوں کی طرح بچہ بن جائے، گھر میں ایک گھر کا ممبر بن کے رہے۔ ہم گھر میں جا کے مردانگی دکھا رہے ہوتے، گھر میں آفیسر بن جاتے ہیں۔ نہیں جناب، گھر والے پیار کے جو ہے وہ متمنی بھی ہیں اور ان کا حق بھی ہے۔ اب یہاں ایک اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ آخری بات، اس آیت کا جو آخری جز ہے وہ بڑے کمال کا، کہ مثال کے طور پہ عورت آپ کے گھر میں آ گئی، اس کی کوئی بدزبانی ہے یا جناب اس کی خوبصورتی آپ کو پسند نہیں ہے، اس کے معاملات آپ کو کچھ کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی اور بھلائی رکھ دی ہو۔ بعض اوقات عورت پسند نہیں ہے مگر انسان طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے تمہیں کوئی نیک اولاد ملنے والی ہو جو تمہاری آنکھوں کا سرور بن جائے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا یہاں اسی بات کو قرآن نے ایک اور بڑے کمال کے انداز میں بیان کیا
یقین کریں پیارے اسلامی بھائی، جس دن آپ یہ آیت سمجھ گئے نا، ہماری زندگی کے بہت سارے پرابلم یہ ہے کہ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں. نہیں جناب اس کے ساتھ رشتہ نہیں چلے گا، نہیں جناب اس سے دوستی نہیں چلے گی، نہیں جناب یہاں میرا کام نہیں چلے گا، میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا، یہ آیت ذرا دل کے اندر بٹھا لیجئے، آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 اس کا جز پڑھ رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کہتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں تو ناگوار لگ رہی ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہی تمہارے لیے خیر ہو سکتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں مت کرو، علماء کہتے ہیں یہ حرام کام ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا، دل بڑا لگ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، شریعت منع کر رہی ہے، پسند ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں پسند ہے مگر وہی تمہارے لیے نہیں ہو سکتا. مگر اس کے جو آخری جملہ ہے نا قرآن آیت کا جو آخری حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے، فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بات یاد کر لو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. ابھی اگر یہ آیت یاد رہے نا تو مثال کے طور پہ کوئی چیز ہمیں پسند بہت ہی نہیں ہوئی، نہیں ملی، سودا نہیں ملا، ڈیل نہیں ملی، کاروبار نہیں ہوا، رشتہ نہیں ہوا، پسند کی چیز تھی نہیں ملی، دل کو منا لو نا یہی میرے لیے اچھی نہیں ہوگی، جبھی تو نہیں ملی، اللہ نے نہیں دی. اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور بعض اوقات کوئی چیز بہت زیادہ بری لگ رہی ہے، یار یہ کیوں آ گئی میرے ساتھ، یہ زندگی میں کیوں ہو گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور فرمایا کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہے، آگے کیا فرمایا ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو زندگی میں ریگریٹس کو کم کیجئے، ٹینشنز کو کم کیجئے، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کیجئے. اگر فیملی میں کہیں شادی ہو گئی ہے، اب جناب فیملی بن گئی ہے تو جلدی نہ کیجئے فیصلہ کرنے پر. آج کل تو جناب طلاق کا ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے، ادھر شادی تھوڑے مہینوں بعد کہتے طلاق ہو گئی. ارے بھائی کچھ تو ٹائم دیتے رشتے کو. چلے میں ایک آخری بات نوجوانوں سے کہہ لیتا ہوں، جو بزرگ ہیں میری بات سمجھ جائیں گے، جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے ان کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی. یہ نوجوانوں کو نہیں آتی سمجھنا، میرے پاس تو آتے ہی رہتے لوگ، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی بہت پریشان، کیا ہوا بھائی، بڑی دعاؤں سے شادی کی، شادی کے بعد گھر میں جھگڑے اتنے، ماں کو بیوی پسند نہیں، بیوی کو ماں پسند نہیں، ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض، بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض، میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے، میں ختم کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں. تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں، شاید کسی کا گھر بچ جائے کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. فیصلے میں جلدی مت کرنا. جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا ان سے پوچھو، ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے جناب، وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مزاج الگ ہے، گھر والوں کا مزاج الگ ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں. اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے، فیملی اولاد میں بزی ہو جاتی ہے، گھر والوں کو بھی لگ پتا جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے، اس لیے آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی، تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے، بیوی بھی سمجھ جاتی ہے، اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں، جلدی نہ کیا کرو، یہ فیصلہ کر لیا. عورتیں بھی بہت کر، لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں. ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، مجھے طلاق چاہیے. اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق. اللہ کے بندوں طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے. اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں. 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی، میرا ابا مجھے رکھے گا. ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں، اتنا جلدی فیصلہ. قرآن کہتا ہے کہ جلدی مت کرو، فیصلے میں فاسٹ نہ ہو جاؤ. ٹائم لگتا ہے. یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے. ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو، ابھی فیصلہ کرو، ابھی طلاق دو. یہ مرد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی. ان کا تو کام ہی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش، جن کی شادی، اور میری ماں باپ سے بھی گزارش. یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں، فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا. یہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو. ٹائم دے، کچھ وقت لگتا ہے، اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی. اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا
میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو، تو خدا را یہ فیملی، یہ رشتہ، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو، اس کو چلائیں، اس کو وقت دیں، اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی، اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر میں محبت اور پیار سے رہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دی اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو؟ اور پھر کیا فرمایا، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج، یقیناً یہ ان لوگوں سے تو فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں 2 مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتا یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں، یہ فلاں غلط کام کیا ہے، ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کریں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔
بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح, آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں, اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا. یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے, کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے, تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے, آپ کے کالم سے, آپ کی صحافت کی آواز سے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں, وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے, مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں, اگر نام ہو رہا ہے, اگر شہرت ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا. تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے, ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیتنے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے, کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. دو باتیں ہیں, شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا, آپ خاموش ہو کے سائیڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ہونا ضروری, اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے, ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے, ایسا تو کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارے بھولے بالے مسلمان, ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا, ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا. اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے. حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے. قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں, کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئی, کچھ بعد میں نازل ہوئی, پہلا حکم ختم ہو گیا. اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص ملا, کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے, اس سے دور بھاگا. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے, بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے. ہاں, یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا, اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں, ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور قرآن فہمی ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے, میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. مولا علی وہ ہیں, نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ, شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بورڈ سے دب جائیں. اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ. اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ فتویٰ کیا تھا, معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہے. آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں سلو کروا دے, فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے. تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور سلو ہو گئی. اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے,
جھگڑا ہونا چاہیے, معاملہ بگڑنا چاہیے. امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو, صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے, پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا, اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا, یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت, اس کا ایک جز, اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں, آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہے کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال کا قرآن کا علم تھا, ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے, کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا, کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی, اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں, اللہ کیا فرماتا ہے, اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, مثلاً کسی نے خرگوش کو مار دیا, اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں, اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی, یا خرگوش مار دیا ہے کوئی بھی جانور, اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے, اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, انسانی جان ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی قیمت کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی, پورا قرآن نہیں پڑھا تھا, حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے, اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے, اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے, جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس پہ کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے, اس کی دلائل بتائیے. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر, اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے, دین کس سے سیکھنا ہے. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے. تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے, لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے, اسی سے گھر بھی بنا لیجئے, کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے, آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا. آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینے. مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, درزی کپڑے سیتا ہے, بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے. اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, طبیعت خراب ہوئی, تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے, اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے. آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے, کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا؟ تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. موچی سے جوتے سلواتے ہیں, درزی سے کپڑے سلواتے ہیں, ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, بلڈر سے گھر بناتے ہیں. ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے. تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے, شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے میرا دین اتنا مظلوم ہے؟ اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں, اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے, کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے, کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے, تفسیریں موجود ہیں, ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے, ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں. چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں
کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا. بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے, یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا, ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا. تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں, کون سی چھری استعمال کروں, پہلا کٹ کدھر لگاؤں. 2-4 دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے, 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو, بھائی جان کا معاملہ ہے, کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا. کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی. دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کہیں نہیں, اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے. بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو. 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے, 3 رائے لیں گے. ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے. کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے, جسم کا معاملہ ہے, باڈی خراب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت. اب میرا سواب سن لیجئے, مجھے ایک بات بتا دیجئے, کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں, تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں, آپ پڑھ لینا, آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب, باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے. برسوں جس نے پڑھا ہو, جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو, جس کی عقائد مضبوط ہوں. ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے بھولے بھالے مسلمانوں, خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے. اور ایمان کے معاملات میں, دین کے معاملات میں نے کسی ایکسپرٹ سے, کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے اور آدھی جہالت سے بچنا ہے. جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں, کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر, ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں. کسی عالم دین سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے, یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے. اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر میں چلے ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے, وہ بھی کور ہو جائے گا. کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں, ترجمہ کیا ہے, تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے, وہ آدھے جاہل ہے نا, کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں, اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی, خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. تو قرآن ادھورا پڑا, ایک آیت پڑھی. اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. سبحان, پتا کیا چلا, یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں, بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں, اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں. ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا, اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے, اور میرے آقا دعا کریں, مولا علی کہیں کہ حضور نماز اثر چلی گئی ہے, اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر, نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں, مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا, یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.